کمپیشنیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی کمپیشنیٹ تھے. انفارچونیٹلی فرقہ واریت کی وجہ سے یا اور ڈائیورژنس کی وجہ سے اتنی نفرتیں اندر جنم لے چکی ہیں کہ لوگ تو اسمائل کرنا ہی بھول گئے, کہ ملتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی اسمائل کرنا بھی ایک سنت ہے. اندر محبت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے, آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہے, اگر آپ جتنے مرضی ریلیونٹ ہیں, جتنے مرضی آپ کو کور ویلیوز کا پتہ ہے, اگر آڈینس کے لیے اور اگر سامنے والے کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے, if you are filled with arrogance, if you are filled with حسد, تو تب بھی effectiveness ختم ہو جائے گی. تو اس لیے محبت بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کمپیشنیٹ. اتنے کمپیشنیٹ تھے کہ تمام صحابہ ایکولی یہی سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ان کی محبت تھی. پھر اسی طرح ایک بڑی خوبصورت سنت تھی کہ جب کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے, بلکہ ہمیشہ پورا ایسے ٹرن ہوتے تھے, پورا سینہ متوجہ کرتے تھے. یہ محبت تھی, یہ امپورٹنس دینا تھا. اور یہ بغیر تزکیے کے نہیں ہوتا, بغیر اندر کی پیوریفیکیشن کے نہیں ہوتا. اگر ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں, یہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. اگر ہمارے اندر تکبر ہے, اگر ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے, اگر ہمارے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنتیں جو کہ ان کے اندر تھی, وہ امت کا غم, وہ راتوں کو رونا, اگر ہم راتوں کو رونا بھول گئے ہیں تو تب بھی ہمارے اندر وہ افیکٹونیس نہیں آتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو پرسنالٹیز تھیں, تو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ان کو کوئی دن کے ٹائم کو بزنس کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اتنے زبردست طریقے سے بزنس کرتے تھے اور اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سوچتا تھا کہ تو پکے دنیا دار ہیں. اور انہی صحابہ کو جب کوئی رات کے ٹائم پہ دیکھتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو ایسے راتوں کے راہب ہیں, انہوں نے تو دنیا کے لیے کوئی ہاتھ ہی نہیں ہلایا ہوگا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افیکٹونیس کی ایک ریزن یہ تھی, کوئی ایک رات ایسی بتا دے جو آپ کے اور میرے لیے نہ روئے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کے ساتھ ہے, اس کی تو خیر مثالیں دی ہیں کہ وہ تو مطلب ٹائم جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لیکن آپ صرف یہ دیکھو کہ 2022 میں محسنین اسکواڈ کی جو یوتھ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی روئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں محبت کا کہ جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے یاد رکھا. اس کی دو مثالیں دیتا ہوں. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پی رہے تھے, تو اب جب تھوڑا سا پیا تو سارے صحابہ وہاں موجود تھے. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں, عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ اور اتنے صحابہ. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کا جو جھوٹا ہے نا وہ ہم پی لیں. تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں مل جائے, اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس زمزم میں پھینک دیتے ہیں, اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم تو میرے صحابہ ہو, تمہیں تو موقع مل جاتا ہے, لیکن تمہارے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے جو خواہش کریں گے کاش ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوتے, ہمیں ان کا جھوٹا ملنا نصیب ہو. یہ وہ محبت تھی. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ ہمارا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہے, جو واقعہ طائف ہوا ہے, آپ جانتے ہیں. اس کے اینڈ پہ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ابھی پوری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے ان سے نہیں تو ان کی اولادوں سے امید ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو محمد بن قاسم تھے ان کا ایک بہت بڑا رول تھا سب کانٹیننٹ میں اسلام لانے کا, اور یہ ڈائریکٹلی ان طائف والوں کی اولاد میں سے تھے. تو یو کین سے کہ آج جو یہاں پہ اسلام پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمپیشن
دعا کی. تو بغیر کمپیشن کے، بغیر محبت کے، بغیر تزکیے کے کب تک حسد میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ کب تک تکبر میں یہ رکھیں گے کہ بھئی ہمارا نام اوپر ہونا چاہیے، ہماری نام اونچی ہونی چاہیے؟ اس سے افیکٹونیس ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ محبتیں اٹھا لیتے ہیں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں حسد ہوتا ہے، جہاں تکبر ہوتا ہے. اللہ افیکٹونیس اٹھا لیتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ لیٹر کے فار نالج. اگر علم نہیں ہے، اگر آپ کو کائنات کے وہ سٹینڈرڈز نہیں پتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں، تو تب بھی آپ افیکٹو نہیں ہو سکتے. اگر وہ زندگی کی ہی کیا کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص، اس کا کوئی محبوب جو ہے نا اس کو لو لیٹر لکھے اور وہ اس لو لیٹر کو پڑھ ہی نہ سکے، تو آپ کہیں گے تمہاری کیا محبت. تو اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لو لیٹر لکھا ہے ہمارے نام. اگر ہم اس لو لیٹر کو ہی نہ سمجھ سکے جو اللہ نے اصول بتائے ہیں، اگر ہم ان اصولوں پر ہی نہ چل سکے تو تب بھی ہم افیکٹو کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے راز رکھے ہیں قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر. اگر ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے اور خالی ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جس الگوریتم پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے، اس الگوریتم کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا. آخری واقعہ سنا کے بعد اینڈ کرتا ہوں کہ ایک گڑیا تھی، اس کا بیٹا باہر چلا گیا کمانے کے لیے، بہت غریب تھی. اب جو اس کا بیٹا تھا وہ باہر سے لیٹر بھیجتا تھا. وہ گڑیا یہ کرتی تھی کہ وہ لیٹر اٹھاتی تھی اور لیٹر دیکھتی تھی اور اس کو نہ چومتی تھی اور کہتی تھی واہ واہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، اور اسی طرح سے وہ چومتی تھی. یہاں تک کہ بیمار ہو گئی. اتنی بیمار ہوئی کہ اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے. گاؤں والے جو تھے انہوں نے کوشش کی، تھوڑی سی محنت کی، لیکن آخر کتنا کرتے، یہاں تک کہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ گڑیا انتقال کر گئی. اب اس کا بیٹا جو تھا وہ کچھ عرصے بعد واپس آیا. اب وہ ڈھونڈتا رہا کہ ایسی ایک گڑیا تھی یہاں پہ. گاؤں والوں سے اس نے پوچھا، گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں وہ گڑیا تھی تو صحیح. تو اس نے کہا کہاں گئی؟ اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتا کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں. گاؤں والوں نے لان تان کرنا شروع کیا، کیسے بیٹے ہو؟ تم کمانے گئے تھے، باہر تھے، اتنا پیسہ تھا، تم نے اپنی ماں کو جو ہے نا پیسے نہیں بھیجا. اس نے کہا میں نے پیسہ نہیں بھیجا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے گھر لے چلو. جب وہ گھر گیا تو اس نے ماں کا جو سرہانہ تھا اس کو ہٹا کے دیکھا، تو وہاں پہ جو جتنی چٹھیاں، جتنے خط تھے وہ سارے رکھے ہوئے تھے. تو اس نے خط کھولے اور دکھایا، ہر خط کے اندر ایک چیک تھا. لیکن چونکہ وہ گڑیا پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ صرف چوم کے رکھ دیتی تھی، اس کو کیش نہیں کر سکتی تھی. یہی حال ہمارا ہے، ہم قرآن کو چومنے کے لیے رکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے کے لیے نہیں رکھتے، اس لیے افیکٹونیس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں افیکٹونیس اور بیلنس لائف عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نہایت مدلل گفتگو فرما رہے تھے جناب محترم بردر فرحان صدیقی صاحب. اب میں مختصر نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم بردر علی عمران شاہین صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نوجوانوں کو مختصر نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. قال تبارك وتعالى انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال واحسنوا ان الله يحب المحسنين. زمانے کے انداز بدلیں گے، معیار اور احساس بدلیں گے. آج یہاں پہ محسنین یوتھ اسکواڈ جمع ہے اور یہ سارے نوجوان ہیں. 2 منٹ میں صرف 2 باتیں کروں گا. پاکستان کے اندر اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 67% نوجوان ہیں اور دنیا کے اندر پاکستان اس ضمن میں پہلے نمبر پر ہے.
کہ یہاں پہ جوان نوجوان سب سے زیادہ ہے. اب ان نوجوانوں نے کرنا کیا؟ ہر بچہ ہر نوجوان پریشان ہے کہ میں آگے بڑھ کے کیا کروں گا، لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ابھی قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک منظر دنیا نے بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے. وہ کیا ہے کہ قطر کا جانے والا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام غانم مفتاح تھا، وہ آیا اور اس نے دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کا افتتاح کیا. اور وہ بچہ جس کا دھڑ نہیں بلکہ جسم کا 3 جو حصے اس میں سے 2 حصے ہیں ہی نہیں، صرف ایک حصہ اوپر والا تھوڑا سا حصہ اس کا موجود ہے اور نیچے والے 2 حصے جو بنتے ہیں باڈی کے ہائٹ کے وہ اس کے نیچے نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنی قوت سے اپنی صلاحیت سے اپنے آپ کو منوایا ہے اور وہ اس وقت باڈی بلڈر بھی ہے اور بہترین دنیا کے اندر آپ نے دیکھا وہ قاری قرآن بھی ہے اور اس نے اتنے بڑے ایونٹ کا افتتاح کیا. کوئی بچہ کوئی نوجوان کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کو دیکھنے کے بعد اللہ نے اس کو صلاحیتوں کے ساتھ نہیں نوازا، اس کے اندر جسمانی معذوری تھی. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر اتنی معذوری میں بھی اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو ہر کوئی دنیا کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے. بالکل سیدھی اور صاف کرنے کے لیے آپ کے اندر فش اور دل ہونی چاہیے، ہمت اور طاقت اور حوصلہ ہونا چاہیے. آگے بڑھنے کے لیے آپ کے اندر وہ قوت ارادی ہونی چاہیے جس کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. صرف حالات کو دوش دیتے رہنا، صرف یہ کہتے رہنا کہ میرے لیے میرے بڑوں نے کچھ نہیں چھوڑا، میرے لیے بڑے کچھ نہیں کر کے گئے، اس لیے میں دنیا میں پیچھے رہ گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے. اس بچے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا اور وہ دنیا کے لیے روشن مثال بن گیا. اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نام اور عزت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ وہ جو اپنے لیے زندہ رہنے والے ہوتے ہیں ان کی کبھی عزت نہیں ہوتی. اپنا پیٹ پالنے والے اور اپنی دنیا میں مست رہنے والے. آپ نے دیکھا دنیا کا جو سب سے امیر ترین آدمی مائکروسافٹ کا مالک، اس کو دنیا میں کیوں زیادہ پہچانا اور جانا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں خدمت خلق کا کام کرتا ہے. وہ اپنا پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس کی عزت اور شرف کس وجہ سے ہے؟ اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ پاکستان آیا تھا، آپ نے اس کے کپڑے دیکھے ہوں گے کس طرح کے کپڑے تھے. بالکل سیدھے سادے فقیروں والے کپڑے اس نے عام سے پہنے ہوئے تھے. اچھے کپڑے کے اندر عزت نہیں ہے، اچھی گاڑی اور اچھے گھر اور اچھے اسٹیٹس کے اندر نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے کام آپ آئیں گے تو آپ کی عزت ہوگی، معاشرہ آپ کو آنکھوں پر بٹھائے گا. آپ نے دیکھا انجلینا جولی اگر دنیا کے اندر ایک فلم سٹار کے طور پر مشہور ہے، لیکن معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ سیلابزدگان کی مدد کے لیے جاتی ہے، زلزلہزدگان کی مدد کے لیے جاتی ہے، وہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جب جاتی ہے تو ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے. دنیا میں رہنے کے لیے یہ 2 طریقے ہیں جن کو آپ اپنا بھی سکتے ہیں اور ان کے ذریعے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، عزت بھی پا سکتے ہیں، آخرت کے اندر جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں. راستہ بالکل واضح ہے، صرف ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے جو یوتھ سپورٹ لے کے آیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. ابھی آپ کو موٹیویٹ کر رہے تھے علی عمران شہید، اور اب میں آج کی اس تقریب میں محسنین یوتھ سپورٹ کا آفیشیل اینتھم پیش کرنا چاہوں گا. جو اشعار ہیں عبدالرحمان منور کے اور جو آواز ہے عبداللہ نظام کی، جو آواز سیکنڈیز آواز نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. اور آج عبداللہ نظام کی آواز محسنین کی آواز ہے اور محسنین عبداللہ نظام کی آواز ہے. اسٹارٹ محسنین یوتھ سپورٹ آفیشیل اینتھم. محسنین محسنین و محسنین قوم کی یہ شان ہے. محسنین و محسنین اہل حق کا مان ہے. محسنین و محسنین قوم کی امید ہے، صبح کی نوید ہے. آؤ ان کے ساتھ یہ خیر کی کلید ہے. قوم کی امید ہے، صبح کی نوید ہے. آؤ ان کے ساتھ یہ خیر کی کلید ہے. سب پہ مہربان ہے، سب پہ مہربان ہے، سب پہ مہربان ہے. محسنین و محسنین سب پہ مہربان ہے. محسنین و محسنین قوم کی یہ شان ہے. محسنین و محسنین خدمتوں میں
جس کی ہے لگن ہے سوار یہ چلا پورے دل سے یہ چمن عزم عالیشان ہے عزم عالیشان ہے عزم عالیشان ہے محسنین و محسنین عزم عالیشان ہے محسنین و محسنین محسنین و محسنین گفتگو کرے نفیس ہے دلوں کے یہ رئیس خندہ زندگی صدا بات یہ کرے سلیس گفتگو کرے نفیس ہے دلوں کے یہ رئیس خندہ زندگی صدا بات یہ کرے سلیس گل ہے گلستان ہے گل ہے گلستان ہے گل ہے گلستان ہے محسنین و محسنین گل ہے گلستان ہے محسنین و محسنین نور آفتاب ہے مثل ماہتاب ہے منزلیں دکھائے جو یہ وہ انقلاب ہے نور آفتاب ہے مثل ماہتاب ہے منزلیں دکھائے جو یہ وہ انقلاب ہے امن اور امان ہے امن اور امان ہے امن اور امان ہے محسنین و محسنین امن اور امان ہے محسنین و محسنین محسنین و محسنین چار سو فعال ہیں مفلسوں کی ڈھال ہیں کام بے مثال ہیں خود بھی با کمال ہیں چار سو فعال ہیں مفلسوں کی ڈھال ہیں کام بے مثال ہیں خود بھی با کمال ہیں باز کی اڑان ہے باز کی اڑان ہے باز کی اڑان ہے محسنین و محسنین باز کی اڑان ہے محسنین و محسنین قافلوں کے قافلے ایک عزم نو لیے اس کے دست خیر سے منزلوں کو چل دیے قافلوں کے قافلے ایک عزم نو لیے اس کے دست خیر سے منزلوں کو چل دیے ایک داستان ہے ایک داستان ہے ایک داستان ہے محسنین و محسنین ایک داستان ہے محسنین و محسنین قوم کی یہ شان ہے محسنین و محسنین اہل حق کا مان ہے محسنین و محسنین ماشاءاللہ اے نبی کے وارثو جنتوں کے طالبوں بن کے ہم قدم میرے دین کے محافظوں ان پر عمل کرو بات پر محل کرو اس نے دکھ سے صدا خان کو قبل کرو مقصد عظیم لو قلب سلیم لو جی امید ہے کہ آپ نے وہ اینتھم انجوائے کیا ہوگا تو اب اس کے بعد ہماری جو اگلی شخصیت ہے ان کا نام ہے کیسر احمد راجہ یہ شخصیت جو ہے یہ سوشل میڈیا کی معروف شخصیت ہے ملحدین کے ساتھ کسی معروف کے محتاج نہیں ہے اور یہ ایک کوچ ہے اور جو لبرلز اور دین بیزار لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی آواز بجلی کی کھڑک کے مانند ہے یوتھ مینٹور ہے ماشاءاللہ اور جو لوگ سائنٹیفک تھیوریز اور سائنٹیفک ڈسکوریز کا غلط استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو برگزانے کی کوشش کرتے ہیں ایسر صاحب ان کا بہت مؤثر کاؤنٹر کرتے ہیں ان کا بہت گہرا ان کی بہت گہری نظر ہے سائنٹیفک مواد پہ اور دینی مواد پہ تو اب میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں محترم جناب کیسر احمد راجہ صاحب کو اے نبی کے وارثوں جنتوں کے طالبوں بن کے ہم قدم میرے دین کے محافظوں ان پر عمل کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے سب ٹھیک ہوگی بیلنس سوسائٹی یوتھ یہ آج موضوع ہے جس پہ کچھ دیر کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے مصطفیٰ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مسلم یوتھ اسکواڈ کا کہ ہمیں یہ عزت بخشی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب کا کہ
संडे को जल्दी आप सब लाइव निकाला। उम्मीद ये है कि कोई एक लफ्ज़ कोई एक बात अगर एक खिराज के तौर पे मैं आपके सामने रख सकूँ जिससे आप साथ लेके जा सकते हैं जब हम बात करते हैं बैलेंस सोसाइटी की, सो पहला जो सवाल है कि बैलेंस से मुराद वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में बैलेंस को बहुत ही गलत तरीके से समझा जाता है और पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पे यार थोड़ा चल कर लो तो क्या प्रॉब्लम, शो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसे किस चीज के अगेंस्ट बैलेंस कर रहे हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन ये है। यानी किसी भी चीज को अगर आपने बैलेंस कर रहे हैं तो जरूरी ये है कि वो चीजें जिनको आप एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस कर रहे हैं, जब आप उनको एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस करें तो वो म्यूचुअली कंपैटिबल हों और आपके लिए फायदेमंद, ये होता है बैलेंस। मिसाल के तौर पे आप मेहनत करें आपके लिए फायदेमंद है, आप आराम भी करें ये भी आपके लिए इफेक्टिव यूथ। तो ये है दो ऐसे चीजों का बैलेंस जिनको इकट्ठा करें तो आपका ज्यादा फायदा होता है, जो म्यूचुअली कंपैटिबल। आप अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन दोनों का जब ये बैलेंस होगा, ये इकट्ठे होकर आपका फायदा करेंगे, बैलेंस ये होता है। लेकिन अगर आप एक तरफ नेगेटिव पावर वाली केबल को पकड़ने की तरफ पॉजिटिव वाली को पकड़ने को कहें कि आप ऐसे बैलेंस होगा, यू नो व्हाट इज गोइंग। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी आज यहाँ पे पहुँच चुकी है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे पॉजिटिव पकड़ के बैलेंस करने की कोशिश करना शुरू कर दी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू स्पीक अगेंस्ट। यही मेरा काम है, इसी की दावत ना बोली दूंगा कि असल में अगर हमने सोसाइटी में बैलेंस लेके आना है तो उसका तरीका कार सिर्फ एक है, और वो ये है कि हमने दीन फितरत की तरफ वापस आना है। और ये बात मैं सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं कह रहा, एम्पिरिकल बेसिस पे कह रहा हूँ। 41 साल मेरी उम्र है, जिसमें से 23 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे, 20 साल यूके में, 3 साल नेदरलैंड्स में। मैं उन सोसाइटीज़ के अंदर जाके देख के आया हूँ कि जब वहाँ पे बैलेंस खत्म होता है तो सोसाइटीज़ के साथ होता क्या है। फिर एक तरफ तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें अचीव करते हैं कि दुनिया ख्वाब देखती है, और दूसरी तरफ हालत ये हो जाती है, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि एक मर्द के लिए माँ और बेटी आपस में लड़ रही होती है। दैट इज नॉट अ बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि तवज्जो सारी की सारी एक तरफ हो गई, अखलाकियात का जनाजा निकल गया। तो सवाल यह है कि हम मुसलमान आज के दौर में एक्चुअली हमने करना क्या है, हमारा क्या है। जो बातें मैं करने जा रहा हूँ शायद एक कंट्रोवर्शियल हो, शायद सुनने वालों को इस पर एतराज़ हो, पर्टिकुलरली वो तबका जो दिन की रूटीन के तौर पर मुझे गालियाँ देता है, पाकिस्तानी लिबरल्स, पाकिस्तानी एथियस्ट्स, सब लोग। We must learn to offend. Offend करना हमें सीखना होगा। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए कि जब अल्लाह ने एक कौम को, बड़े मुख्तसर तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि कौम पे अज़ाब भेजा, फरिश्तों को कहा कि इनको तहस नहस कर दो, तो फरिश्तों ने कहा कि वो जो तेरे नाम लेवा हैं उनको निकालना नहीं। तो अल्लाह ने कहा उन्हीं से ही काम स्टार्ट करो, उन्हीं से ही। उनके सामने इज्जत नीलाम हो रही है, उनके सामने मॉरल करप्शन हो रही है, उनके सामने फाइनेंशियल करप्शन हो रही है, उनके सामने माशरे का तवाज़ुन बिगड़ गया है, और ये लोग बैठ के अल्लाह करे तो तुम भी कर सकते थे, इसे क्यों भेजा था मैंने। ये जो बाहर निकल के रस्म शब्बीरी अदा करने से इनकार कर चुका है, इससे काम स्टार्ट करो, इसलिए कि खिलाफत की अमानत मैंने इसको दी थी। आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि नहीं यार, तुम किसी को जज ना करना, तुम कौन होते हो किसी की जिंदगी में दर्द देने वाले। एंड आई एग्री विद द कि मैं कौन हूँ किसी जिंदगी में दर्द देने वाला, लेकिन मैं उस माशरे का फर्द होता हूँ जिसने हमारे लिए रूल्स तय किए। मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जो इस्लाम के नाम पे होता। आप मुझे बताएं आप कौन होते हैं मुझे ऑफेंड करने। आप मुझे बताएं कि मेरे मीडिया का बैलेंस कहाँ चला गया है। आप मुझे बताएं कि मेरा रमजान फनकार के हाथ कैसे चला गया है। वो जो 11 महीने हमें नाच गाना सिखाता है, 1 महीने के लिए मुझे 3 क्यों सिखा रहा है। ये है वो एक्सट्रीमिज्म जिसके खिलाफ हमने ऑफेंस फोर्स करना है, बिकॉज दिस इज अगर हम नहीं बोलेंगे, और ये बात याद रखें, ये हमारा रिलीजियस नैरेटिव है कि बुराई अपनी फितरत के एतबार से उसने पैरिश होना, इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंसिडेंटली बुराई कभी कभी जीत जाती है।
لیکن ہسٹوریکل پیٹرن آپ کو ملے گا کہ برائی جب بھی اچھائی کے خلاف جیتتی ہے تو وہ اس لیے نہیں جیتتی کہ وہ اچھائی سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس لیے جیتتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. Something that we are doing. ہم خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ وہ اگر آ کے لڑکی پہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آج ہماری یونیورسٹی میں بایولوجی کی کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے، فزکس کی کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی فزیکل ایکسپلینیشن موجود ہے. یو کین بی اے پرفیکٹلی نیچرلسٹک ہیومن بینگ، آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. میری ان سے یہی بات رہتی ہے کہ آپ آئیے مجھے بتائیے کہ خدا کی ضرورت کیوں نہیں ہے. آئیے ہم مورل آرگومنٹ کرتے ہیں، آئیے ہم لوجیکل آرگومنٹ کرتے ہیں، آئیے ہم اسمالوجی میں بات کرتے ہیں. وہ کریں نہ کریں وہ ایک اور چیز ہے. پاکستان کا جو الحاد کا طبقہ ہے، پاکستان میں جو یہ طبقہ ہے، یہ الحاد کے علاوہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے، پرٹیکولرلی اسلام پہ بات کرنا سے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ موقع ہم نے دیا ہوا ہے اس لیے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے، اس لیے کہ ہم اوفینڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں وائلنس کی بات نہیں کرتا. I don't think that's a solution. And I don't think کہ پاکستان میں ہم ایک oppressed majority ہیں تو ہمیں وائلنس کی طرف جانا چاہیے. I don't think that is a solution. لیکن یہ کم سے کم سولوشن ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پبلک بائک آؤٹ کر سکیں، ہم بتا سکیں کہ یہ چیز غلط ہے، اور جب بھی ہم نے یہ تجربہ کیا اس میں کامیاب ہوں گے. یہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ یہ کیوں بیک ورڈ پہ چلے گئے ہمارے پیپلز جو کہ ہماری قومی اسمبلی پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وائی؟ اس لیے کہ ریوولٹ پورے ملک میں آیا اینڈ دے ریئلائز، اور وہ اتنے ذہین ہیں کہ دوبارہ یہ ریوولٹ جب جوئل اینڈ مووی پہ آیا، وہ فلم بین ہوئی، دوبارہ ریلیز ہوئی. جب دوبارہ ریلیز ہوئی تو ایک دم سے مومنٹم پورے پاکستان سے پھر بلڈ ہونا شروع ہوا، لان تان شروع ہوئی کہ یہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ انٹیلیجنٹ گیم ہمارے ساتھ کھیلی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. انہوں نے پنجاب میں بین کر کے باقی پورے ملک میں چلا دی کہ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ 12-13 کروڑ لوگ اس میں رہتے ہیں، ان کو خاموش کر دو. مومنٹم میں ایک کیا کہتے ہیں ایک ویج آ جائے گا، ایک دراڑ آ جائے گی، مومنٹم ختم ہو جائے گا. باقی چھوٹے صوبے ان کو مینیج کر لیں گے. اصل پرابلم یہ ہے کہ 7 دن ہم اسلامی آزادی اس کو جا سکے، اور ہم نے کیا کیا؟ خاموش ہو گئے. اینڈ دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو چینج. وی ہیو ٹو، جب کسی بھی گیم میں آپ نے جانا ہے تو سب سے پہلے اس گیم کے رولز سمجھنے ہیں. اس گیم کے رولز یہ ہیں کہ یہ ڈیوائڈ کریں گے اور یہ رول کریں گے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے لیکن اس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، کم سے کم اسلام کے حوالے سے ٹھیک نہیں چل رہا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بہت زیادہ ایگزامپل سمجھتے کہ روز ایگزامپلز آپ دیکھتے ہیں. جب ہمارا میڈیا اس لیول پہ چلا جائے کہ چائے، آئس کریم، بسکٹ بیچنے کے لیے گھروں کی عزتوں کو نچانا شروع کر دے. بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے، معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، معاشرے کی عزت ہوتی ہے. جب ہماری چائے کی پتی بھی ایک ناشتی ہوئی لڑکی جو کہ کسی گھر کی عزت ہے، جب اس کے بغیر نہ بک سکے تو پھر یہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتہا پسندی لبرلز کی طرف سے کہاں تک جا چکی ہے. It is happening already. اور اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اتنا نارملائز کیا جا رہا ہے کہ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں پوچھنے والے. وہ بھائی میں پوچھتا ہوں تم کون ہوتے ہو؟ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لبرلز کو کیوں نہیں جینے دیتے. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ ہماری سوسائٹی کا فیبرک آپ نے تباہ کر دیا. ہماری سوسائٹی میں ہم جنس پرستی، اگلے کچھ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ ڈیٹا کے ساتھ بات کریں گے کہ اس وقت ہمارا جو بڑا پرابلم کہ ہم جنس پرستی، جس کے لیے فنڈنگ، جس کے لیے پاورفل سپیکرز، جس کے لیے ایونٹس، یہ سارے کا سارا کچھ ہو رہا ہے. But somehow we think کہ ہم آرام سے بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. آپ یقین کریں پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہی سے کام اسٹارٹ کریں، انہی سے. یہ اس لیے نہیں ہے یہ کام تم بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے بہت محترم بھائی فرحان صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور انہوں نے ہمارے کو خیال رکھا. بات کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بات بڑی مشکل ہے میرے لیے کہنا. جو اقبال نے کہا تھا کہ الہی تو نہ حساب کر تو مجھے کون ہے پوچھنے والا، نہ کر جانے